مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روک برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جائیں۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاظ سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت، یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کر۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق یا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہیں، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں ہم پر دھوس جماتے ہیں۔ کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فکرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون کہا کہ نہیں؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی، میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے اسے بکھرے کر کے دیما بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، بھائی یہ دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی، ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں، کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فکرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفضل ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائے گا؟
मानता बिनेमत रब्बिक बिमजनून व इन्न लका लाजरन गैर ममनून। आपको जो ये सब्र करना पड़ रहा है, आपको जो ये झेलना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको वो अज्र मिलेगा जिसका सिलसिला कभी मुनक़ती नहीं होगा। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और है नबी आप तो खुल्क़े अज़ीम के हामिल है। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी सीरत, आपकी शख्सियत में तहारत, नफासत, पाकीज़गी, आज तक दुनिया ने कोई पागल, कोई मजनून ऐसा भी देखा? ये सारी बातें अल्लाह ताला हुजूर की दिलजोई के लिए फरमा रहे हैं। उससे आप अंदाजा कीजिए कि कितना सदमा होता होगा। यही है, इस सारी चीज को जमा कीजिए तो ये चीज क्या है? वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। सब्र करो है नबी, सब्र करो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झेलो और बर्दाश्त करो उस पर जो ये कह रहे हैं। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे, फूके मार के ही बस। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये चाहते हैं कि अपने मुंह की फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा दे, हालांकि अल्लाह ताला तो अपने नूर का इत्माम फरमा कर रहेगा, खा इन काफिरों को कितना ही नागवार हो। इसकी तर्जुमानी है, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदगन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए। यही वजह देखिए मक्की सूरतों में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मुख्तलिफ पैरायों में सब्र का हुक्म दिया गया। कुछ मिसालें मैं दे चुका हूँ। वले रब्बे का फस्बिर, इसी तरीके से वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसूल, ए नबी सब्र कीजिए जैसे कि सब्र किया हमारे उलुल अज़्म रसूलों ने। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ए नबी सब्र कीजिए और आपका सब्र तो अल्लाह ही के सहारे है। वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, ये सूरह नून जिसकी इब्तिदाई आयत मैंने आपको सुनाई, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, इसका इख्तिताम क्या होता है? वस्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा व हुवा मखज़ूम। ए नबी सब्र कीजिए अपने रब के फैसले का, इंतजार कीजिए और उस मछली वाले के मालिक न हो जाइए। मछली वाला कौन? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मछली वाले ने अपने दीनी हमीयत और गैरत जो थी उसकी वजह से अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, अपने कौम को छोड़कर चल दी। नबी का, रसूल का ये मामला होता है, जैसे कि आपको मालूम है कोई अफसर है किसी हुकूमत का, वो अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी को नहीं छोड़ सकता, ही मस्ट स्टिक टू हिज प्लेस ऑफ ड्यूटी। बड़े अफसर के लिए तो ये बहुत बहुत अहम बात है। तो ए रसूल, जहां आपको हमने तैनात किया है आप वहां से हिल नहीं सकते कि जरा मुखालफत हुई, लोगों ने फिक्रे चुस्त किए और आप कहीं और चल दिए, दफा होइए, ये बात नहीं सुनना चाहते, मैं किसी और को सुनाऊंगा। हो सकता है ना, हम तो करते हैं ना ये, इसलिए कि हमें तो अल्लाह ने कहीं तैनात तो नहीं किया ना। अगर एक जगह के लोग बात नहीं सुनते, चलो भाई हम कहीं और जाएंगे, वहां बात सुनाएंगे। लेकिन रसूल का मामला होता है जो उसकी प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट है, he cannot leave his place without the express permission of Allah सुब्हानहू व तआला। आपने ये सुना होगा, सीरत की तकारीर में पढ़ा होगा कि मदीने की तरफ हिजरत की इजाजत हुजूर ने तमाम सहाबा को दे दी, खुद मुंतजिर रहे जब तक कि अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं आई। हजरत अबू बकर पूछते रहते थे, हुजूर इजाजत आ गई कि नहीं? अभी नहीं आई। हुजूर इज़्न आ गया? नहीं आया, अभी नहीं आया। हबशा की तरफ सबको भेज दिया, इजाजत दे दी, जो जाना चाहे चला जाए। हुजूर की साहिबजादी जो हजरत उस्मान के निकाह में थी वो भी हिजरत कर रही, लेकिन हुजूर तो नहीं गए। रसूल नहीं छोड़ सकता अपनी जगह को, यहाँ तक के तमाम तकरीबन सहाबा चले गए, हुजूर रह गए, हजरत अबू बकर रह गए, हजरत अली रह गए। और हजरत अबू बकर पूछ रहे हैं बार बार, इजाजत आई या नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। हजरत आयशा ने वाकया बयान किया कि एक रोज अचानक दोपहर के वक्त हमने देखा कि हुजूर ने अपने पूरे जिस्म को ढांपा हुआ है, चेहरे को भी कपड़े में ढका हुआ है और तशरीफ ला रहे हैं। ये उसमें ताज्जुब की बात यह कि अरब में आज भी आपको मालूम है कि ये चीज जो है उनकी रिवायात के खिलाफ है कि दोपहर के वक्त कोई किसी से मिलने जाए। ये वक्त जो है तैलूरे का है, आराम का है। तो ठीक दोपहर के वक्त तशरीफ लाए हुजूर, आपने आके हजरत अबू बकर से फरमाया कि इजाजत आ गई। हजरत अबू बकर ने बहुत खुश होकर एक बात कही, हुजूर मैंने 2 ऊँटनियां तैयार की हुई है। यानी अब आप वो तो सोचते थे ना शाबाश मिलेगी, मैंने तैयारी की हुई है, मैंने 2 ऊँटनियों को खूब खिला पिला के फरमा किया हुआ है, बड़ी तवाना है ताकि हम तेजी के साथ सफर कर सकें। हुजूर ने तवक्कुफ किया, फरमाया हाँ ठीक है, 1 ऊँटनी मैं इस्तेमाल करूंगा लेकिन मैं उसकी कीमत अदा करूंगा। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा, हुजूर मुझसे ये मुगायरत, क्या ये जान और माल किसी और के लिए है? आप मुझसे भी कह रहे हैं, मेरी ऊँटनी जो है वो भी बिना मुआवजा आपको बोलने फरमा रहे। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह की गैरत और हमीयत का। अब देखिए एक बात अजीब है, ये रब्त अपने ज़हन में रखिए, अल्लाह तो सब्र की तलकीन कर रहा है अपने रसूल को, और रसूल यही तलकीन कर रहे हैं अपने सहाबा को, सब्र करो, झेलो, बर्दाश्त करो, हाथ मत उठाना, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि
اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھی، لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا کرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا کرشی کا حلیف، کہ اگر تو کسی کرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے کرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی کرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کی کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز، ان کو جو مارے پڑی ہے اس کا آپ کو معلوم ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ سمیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا، کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے ہیں منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ دی۔ یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء، یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے۔ یہ لو برداشت کرو، تو توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا۔ اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے۔ لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد، حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کریں، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا، انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں